میری بیٹی نے اپنی چھوٹی بہنوں کو اپنے پاس بلایا، کہا ماما سو گئی ہیں، ماما کے پاس لیٹ جاؤ۔ وہ میری لاش کے پاس سو گئیں۔ میری بڑی بیٹی دوائی لے کے میرے پاس بیٹھ گئی۔ ماما میں نے دوائی کھا لی ہے، آج مجھے کڑوی بھی نہیں لگی۔ صبح ہوئی، میری لاش کے پاس رونا پیٹنا شروع ہوا۔ سب دنیاوی تماشا کرنے لگے، میرے چچا چچی کپڑے پھاڑنے لگے، سب رسمی جملے بولنے لگے، کیسے مری، کیا ہوا تھا، کسی نے تحقیق نہ کی۔ میری بیٹیاں بال بکھیرے میری میت کے پاس کھڑی تھیں، انہیں پتہ بھی نہیں تھا ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ بڑی بیٹی نے میرا منہ چوما اور کہنے لگی، ماما آپ اس ڈریس میں بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ میری بیٹیاں مجھے دیکھ رہی تھیں۔ میرا جنازہ اٹھایا گیا اور مجھے دفنا آئے۔ میری بیٹیاں کئی دن تک میرا انتظار کرتی رہیں۔ ماما نہیں آئیں، ماما کہاں چلی گئی ہیں؟ ایک بیٹی کو بخار تھا، وہ مجھے بہت بلا رہی تھی۔ شوہر نے میری بیٹیوں کو پاس بلایا اور ساس انہیں کہنے لگی، تمہاری ماں کبھی نہیں آئے گی، وہ گندی تھی۔ میری بیٹیاں اب ستیلی ماں کے ہاتھ آ گئی تھیں، بال بکھرے ہوئے، گندے کپڑے پہنے ہوئے۔ چھوٹی سی عمر میں وہ سیانی ہو گئیں۔ اب انہیں بھوک لگتی تو کھانا بھی نہیں مانگتی تھی، نئے کپڑے، کسی چیز کی فرمائش نہیں کرتی۔ میری بیٹیاں بہت صبر والی ہیں۔ ایک دن میری بڑی بیٹی کھانا بنا رہی تھی، کھانا جل گیا۔ ستیلی ماں نے اسے بہت مارا۔ میں یہاں سے تڑپنے لگی۔ وہ مار کھا کر کمرے میں گئی، میری تصویر نکال کر کہنے لگی، ماما آپ آ جاؤ نا، 2 سال ہو گئے آپ کو گئے ہوئے، پہلے تو آپ کہیں نہیں جاتی تھی ہمیں چھوڑ کے۔ دادی کہتی ہیں آپ اللہ کے پاس ہیں، میری اللہ پاک سے بات کروائیں، میں ان سے کہوں گی ہم سب بہنیں ماما کو بہت یاد کرتی ہیں، ہماری ماما کو بھیج دیں۔ میری بڑی بیٹی ماں کی طرح چھوٹی بہنوں کا خیال رکھتی ہے۔ ایک دن میری اب نارمل بیٹی کو سردی لگ گئی۔ رات کو میری بڑی بیٹی جیسے تیسے اسے سنبھال رہی تھی، سب اسے دیکھ کر رو رہی تھی، وہ کچھ بھی نہیں بول پا رہی تھی۔ سردی تھی، سب اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ میری بڑی بیٹی دوڑتی، کبھی اپنے بابا کو اٹھاتی، کبھی دادی کو، پر کسی نے توجہ نہ دی۔ میری بڑی بیٹی بخار میں تڑپ رہی تھی، وہ اب نارمل تھی، کچھ بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ میری بیٹی بھی میچور نہیں تھی، وہ سمجھ نہ سکی بہن کی بیماری کو، یہ تو ایک ماں ہی سمجھ سکتی ہے۔ رات کے آخری پہر میں میری اب نارمل بیٹی میرے پاس آ گئی۔ میری بڑی بیٹی بہت چلائی کہ میری بہن رات سے بیمار ہے۔ پھر دنیاوی دکھاوا کیا گیا، اسے بھی سفید کپڑے پہنا کر میرے پاس بھیج دیا گیا۔ بڑی بیٹی بہت روئی اور چیخ چیخ کر کہتی رہی، ماما نے یہ کپڑے پہنے، ابھی تک واپس نہ آئیں، میری پھول سی شہزادی نے آج سفید کپڑے پہن لیے، آپ بھی ماما کے پاس جا رہی ہو۔ ماما سے کہنا آپ بھی مجبور تھی، بے بس تھی، میں آپ کے لیے کچھ نہ کر سکی، مجھے معاف کر دینا۔ ماما سے کہنا ہم شرارتیں بھی نہیں کرتی، کھانا بھی نہیں مانگتی، ہم بس چپ رہتی ہیں۔ بابا ہمیں بہت مارتے ہیں، ہم بابا کو دیکھ کر سہم جاتی ہیں۔ ماما کو کہنا ماما آپ ہوتی تھی تو میں آپ کے دوپٹے میں چھپ جاتی تھی، اب مجھے دنیا ویران لگتی ہے۔ جب میری بیٹیاں گھر سے باہر دوسرے بچوں کو اپنے ماؤں کے ساتھ دیکھتی ہیں تو وہ گھر آ کے مجھے ڈھونڈتی ہیں، جب میں نہیں ہوتی تو رو رو کے چپ ہو جاتی ہیں۔ انہیں سمجھ ہی نہیں آتی کس کے پاس جانا ہے، کس سے کہنا ہے، کوئی دور ہو تو کس سے کہنا ہے۔ باپ تو بہت سمجھتا ہے۔ ایک دن باپ نے نئے کپڑے لے کر دیے تو وہ بہت خوش تھی، میری قبر پہ آ کے کہنے لگی، ماما دیکھو ہم نے نئے کپڑے پہنے ہیں، بتاؤ نا ہم میں سے کون زیادہ پیاری لگ رہی ہے۔ میری نیلی آنکھوں والی بیٹی قبر کے پاس بیٹھ کے کہتی ہے، ماما آ جائیں نا پلیز، نہیں تو ہمیں بھی اپنے پاس لے جائیں۔ آپی رات کو بہت روتی ہیں، بابا کی گندی والی بیوی آپی سے بہت کام کرواتی ہیں۔ ایک دن مجھ سے بھی برتن دھلوائے، مجھے بہت سردی لگ رہی تھی، پھر بخار بھی ہو گیا، آپی نے میرا سر دبایا تھا۔ ماما ہمیں اپنے پاس لے جاؤ نا، میری شہزادی بیٹیاں بہت روتی ہیں، مجھ سے ان کی تڑپ دیکھی نہیں جاتی۔ دوستو بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی، اولاد تو اللہ پاک دیتا ہے نا، تو کسی کو بیٹی پیدا کرنے پہ گناہ گار نہ بنا دو، انہیں کٹہرے میں نہ کھڑا کر لو۔ خدا را بیٹیوں پر اتنا ظلم نہ کریں کہ وہ وقت سے پہلے بوڑھی ہو جائیں۔